بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے 8 ایسے کام جو ہم کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ گناہ سے بچنا اور گناہوں پہ شرمندہ ہونا۔ آج کا دور جیسا جا رہا ہے، کوئی بھی شخص گناہ سے نہیں بچ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ چلتے پھرتے گناہ کر لیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، دل اور دماغ میں کوشش کیا کریں کہ آپ نیت بنائیں کہ آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ نیت پہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ اگر آپ سوچیں گے بھی، اس کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ سے جانے نہ انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، تب آپ معافی مانگا کریں۔ یاد رکھیں، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور اس پہ شرمندہ نہ ہو۔ گناہ کریں تو شرمندہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے بندے کو اللہ پسند کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز کی کوشش کرنا۔ بے شک آج کل ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر ہم پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چھوٹ جاتی ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کیا کریں اور جو چھوٹ گئی ہے ان کو قضا کر لیں۔ اگر قضا نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ان کی معافی مانگ لیں اور نیت بنائیں کہ آپ آگے کوشش کریں گے۔ ہر نماز یہ سوچ کے پڑھا کریں کہ بس یہ نماز آخری ہے، تو آپ کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور جو شخص حدیث کے مطابق فرض نماز کے بعد آیت الکرسی باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی وہ اگر خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نمبر 3، چغلی سے بچنا۔ کوشش کیا کریں آپ کم بولا کریں تاکہ آپ کے منہ سے الفاظ بھی اچھے نکلیں۔ آپ جتنا بولیں اچھا بولیں، لوگوں کی برائیاں نہ کریں۔ اگر کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہے تو اس کو نیت بنا کے کہ اللہ کی خاطر میں اس کو بھول جاتا ہوں، بھول جایا کریں، نہ کہ دوسروں سے اس کی چغلیاں کرا کریں اور اس کو منہ پہ بھلا برا کریں یا پیچھے سے برا بھلا کہیں۔ آپ بھولنے کی کوشش کیا کریں تاکہ اللہ بھی آپ کے گناہ جلدی بھلا دے۔ اور اگر آپ کسی کی بات چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ بھی آپ کے گناہ چھپائے گا۔ اگر آپ کسی کی برائی کرنے سے باز آئیں گے تو اللہ بھی آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، حسن سلوک۔ اور کوشش کیا کریں آپ تھوڑا بولیں، اچھا بولیں۔ یاد رکھیں، حدیث کے مطابق جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں تو اس شخص وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ اچھا بولیں، لوگ آپ سے ملنا پسند کریں، اپنے زبان پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ زیادہ طور پر خواتین قیامت کے دن زیادہ دوزخ پہ خواتین اسی لیے جائیں گی اپنی زبان کی وجہ سے۔ کوشش کریں لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھیں کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں، اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کے لوگوں سے ملا کریں، کیونکہ جب آپ دل اور دماغ میں یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، تو اللہ اس کی نیت کا بھی اجر آپ کو دے گا اور اس کے آپ کو عمل کرنے کا بھی اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، اذکار کرنا۔ کوشش کیا کریں دن میں چلتے پھرتے ایسے اذکار کریں، استغفراللہ، سبحان اللہ، آپ کو بے شمار اذکار مل جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو شخص یہ اذکار کرتا رہتا ہے اس کی مشکلیں ختم ہوتی رہتی ہیں، اور قیامت کے دن اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے اذکار نیکی بن کر آپ کے سامنے پہاڑ کی طرح آ جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، معاف کرنا اور معافی مانگنا سیکھیں۔ کوشش کریں لوگوں کو جلدی معاف کر دیا کریں، کیونکہ اللہ بھی آپ کے گناہ ایسے ہی جلدی معاف کر دے گا اور اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اس سے جلدی معافی مانگ لیا کریں، اس میں شرمندہ نہ ہوا کریں، کیونکہ جو شخص اگر آپ کی دل میں بات رکھ کے اس دنیا سے چلا گیا
تو آپ کے لیے قیامت کے دن وہ گناہ بن کے سامنے آ جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، حلال کمائیں اور حرام سے بچیں۔ یاد رکھیں حرام کمانے والا نہ دنیا میں بخشا جائے گا اور نہ آخرت میں، اور جو شخص حرام کماتا ہے اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ رزق میں برکت پڑتی ہے۔ نمبر 8، نیکی کا موقع ڈھونڈا کریں۔ کوشش کیا کریں دن میں 5-6 ایسی نیکی لازمی کر لیا کریں جو رات کو سوتے ہوئے آپ کے لیے دل کا سکون کا باعث بنے اور آخرت میں اللہ آپ کو ان کاموں سے جنت دے۔